جب یہ ٹرانسمیشن کو روکا گیا، پرائسز کو آگے جانے سے روکا گیا اور ایک بلینکٹ سبسڈی دی گئی. سو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ عوام کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ جو اس وقت ہر ہفتے ڈیزل بھی بڑھ رہا تھا، جو پیٹرول کی پرائسز ہے وہ بھی بڑھ رہی تھی، اور 129 بلین کی اس پہ بات ہو چکی ہے. اٹس امپورٹنٹ کہ اس کو ری انفورس کیا جائے کہ یہ 129 بلین کی جو سبسڈی ہے وہ بلینکٹ سبسڈی دی گئی، اور اس کو کیسے فنڈ کیا گیا. اس کو پہلے تو یہ جو بار بات ہو رہی ہے آسٹیرٹی کی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی کی خام خیالی پہ چھوڑ دیا گیا. یہ فائنانس ڈویژن نے وی ڈیڈکٹڈ آل دا فیڈرل گورنمنٹ جو فنڈز دینے تھے ایٹ سورس کاٹ لیے گئے، کہ جو پیٹرول دینا تھا اور باقی جو ساری جو چیزیں ہیں، اور 60% جو گاڑیاں ہیں ان کو ہم نے گراؤنڈ کرنا تھا. اور یہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی پہ انڈیویجول منسٹریز پہ چھوڑ دیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا، اور وہ آڈٹ اس وقت چل رہا ہے. تو انہوں نے صرف ہماری منسٹریز پہ بھی نہیں چھوڑا کہ جو آسٹیرٹی کے میجرز ہیں ان کو پراپرلی ان کو انفورس کیا جائے. اسی طرح جو بات ہوئی، ابھی بات کی گئی کہ جی پی ایس ڈی پی کو اس وقت اس میں کٹ لگایا جائے، تو اس میں 100 بلین پی ایس ڈی پی کو کاٹا گیا اس وقت، بیکاز رائٹ ناؤ وی آر ڈیلنگ ود ابھی جو بات ہو رہی ہے ایک بحران سے ہم نکل رہے ہیں اور بحران کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو اس لیے دیٹ واز امپورٹنٹ. اور اسی طرح کچھ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز تھیں، ان سے فردر ڈیویڈنڈز اور پروفٹ جو ہیں ان سے لیے گئے، اور اس طرح 129 بلین پہ ہم پہنچے. اب یہ بات ہوئی کہ جو پچھلے ہفتے ساری ڈسکشن ہوئی کہ جتنے ہمارے محدود وسائل تھے اس وقت تک تو ہم پہنچ گئے، لیکن اب اس سے آگے ٹرانسمیشن بھی کی، اور جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان جو طبقات ہیں، جو حقدار طبقات ہیں، ان کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا. تو اس میں ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کی اسی وقت اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ جو 2 ویلرز ہیں، موٹر بائکس ہیں، موٹر سائیکلز ہیں، ان کے لیے کیا سبسڈی موجود ہے، جو ٹرکس ہیں، جو لارج ویلرز ہیں، جو منی وینز ہیں، جو اسینشلی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، بسز ہیں، ان کو کتنی سبسڈی پرووائڈ کی جائے گی. اور اسی طرح ابھی جو انہوں نے ذکر کیا، بالکل بات صحیح ہے کہ ایگریکلچر ہارویسٹنگ کا سیزن ہے، کہ اس میں جو خاص طور پہ جو چھوٹے کسان، چھوٹے زمیندار ہیں، ان کا خیال کیسے کیا جا رہا ہے. تو اس کا بالکل اسی طرح کہا گیا کہ جو پروونسز ہیں اور ان کے پاس آلریڈی میکنزمز موجود ہیں ٹو پرووائڈ ڈائریکٹ ٹرانسفرز. پنجاب کے پاس 8.5 لاکھ کسان کارڈ ہیں، اسی طرح سندھ گورنمنٹ کے پاس ہاری کارڈ ہے. تو یہ جو ڈسپرسمنٹ ہے، کل منسٹر پیٹرولیم نے بھی بتایا، ابھی منسٹر آئی ٹی جو ہیں جنہوں نے یہ پورا سسٹم بنایا ہے، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا اوور دا ویکینڈ. اور گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور جتنے بینکوں کے پریزیڈنٹس ہیں ان کے ساتھ میں نے سنڈے نائٹ کو، اتوار کی رات کو ہماری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے سبسڈی کو اناؤنس کر دیا ہے. اسپیکر صاحب، یہ ڈسپرسمنٹس آلریڈی ہو رہی ہیں، اور یہ سیٹرڈے سے یہ پروسیس شروع ہو گیا تھا، اور یہ منڈے، ٹیوزڈے اینڈ ڈیورنگ دا کورس آف دس ویک پہلی جو ٹرانش ہے وہ بالکل انشاءاللہ جو جتنے بھی حقدار طبقات ہیں ان تک یہ جو ہے یہ سبسڈی پہنچنی شروع ہو جائے گی. اور بہت باتیں کی گئی اس پہ، منسٹر پیٹرولیم کل اتنی مفصل گفتگو کر چکے ہیں، کیونکہ ہر دن جو ہم ملتے ہیں ہم جو ریجنل کمپیریزنز ہیں اس کو بالکل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ساؤتھ ایشیا میں ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، افریقہ میں لوگ کیا کر رہے ہیں، ایون ان دا OECD اسٹیٹس وہاں کیا ہو رہا ہے. تو بہت ممالک میں تو اس وقت ریشننگ شروع ہو چکی ہے، جن کی جیسے علی پرویز صاحب نے کل ذکر کیا، ایون ود پیپل ود ڈیپ پاکٹس ہیو آلریڈی ٹرانسمیٹڈ دا پرائس. تو اگر آپ انٹرنیشنل کمپیریزنز کریں تو یو اے میں 30% پیٹرول کو بڑھا دیا گیا ہے، 70% ڈیزل کو بڑھا دیا گیا ہے. اور اسی طرح بتدریج جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، جو سری لنکا میں ہوا، انڈیا میں ہوا، اور باقی جو ممالک ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، خاص طور پہ فلپینز، ویتنام، کمبوڈیا، یہ ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں. اور ابھی تک ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم اس کو ٹرانسمیشن کریں گے، ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں گے.
اور that's how we want to sort of take it forward. اب جو بات کی گئی اسپیکر صاحب وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطے میں امن کو واپس لے کر آئے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایز اے سیڈ ہمارے سب کی کوششوں کو، اور جو خاص طور پہ پاکستان اس وقت اپنا کردار ادا کر رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اللہ کرے وی کین ٹیک تھنگس تھرو دا فنشنگ لائن. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی، نمبر 1، اینڈ نمبر 2، اگر یہ سیسیشن ہو بھی جاتی ہے تو چونکہ انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ اینڈ کنٹینیوز ٹو بی ہٹ انکلوڈنگ ٹوڈے، تو پھر بھی یہ کم از کم ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو پلان، اور جتنے بھی جو معزز رکان اسمبلی ہیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بالکل ٹھیک کیا ہے کہ اس کا اوور آل میکرو اکانومی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں جن کو ہم ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہیں، کہ جو آئل اینڈ گیس کا جو بل ہے وہ جو بڑھ رہا ہے، اسی طرح صرف آئل اینڈ گیس کا بل نہیں بڑھا، فریٹ اینڈ انشورنس کاسٹ ہیز گون اپ، اور جو اس وقت ویسلز اویلیبل ہیں جو یہ سارے مالیکیول لے کر آ رہے ہیں، اسی طرح کچھ معزز اراکین نے ذکر کیا کہ نہ صرف امپورٹ پہ بلکہ ایکسپورٹ اسپیسیفکلی ٹو جی سی سی کنٹریز، اس پہ کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. کچھ معزز اراکین نے بات کی ریمیٹنسز کی، وہ بھی بات بالکل درست ہے کہ اس والا انشاءاللہ ابھی تک الحمدللہ کوئی اس میں ریمیٹنسز پہ امپیکٹ نہیں آیا، لیکن the reality is between in the GCC countries roughly 40 to 50% of our remittances are coming from GCC countries. تو ہم اس کی بھی elasticity اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیلنس آف پیمنٹ پہ اور کرنٹ اکاؤنٹ پہ کیا فرق آئے گا، اس کا انفلیشنری امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو اب دیکھا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو ہمارا ایکسٹرنل فائنینس کی اس وقت سچویشن ہے، بار بار بات ہوتی ہے کہ جی آئی ایم ایف کا کیوں ضرورت ہے اور کیسے ضرورت ہے. دیکھیں یہ کسی کا بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، بٹ the reality is at this point in time while we have come into this crisis with relatively good buffers both on the external side and on the internal side، لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے، ہم نے اس ہفتے یورو بانڈ کی بھی ریپیمنٹ کرنی ہے جو تقریباً $1.4 بلین ہے، کچھ اور پیمنٹس ہیں، تو اس لیے at this point in time we require the backstop which is there as part of the EFF. اچھا اب اس کو ہم نے دیکھنا کیسے ہے اور ہم اس کو آگے کیسے اس کی جو سیناریو پلاننگ ہے وہ ہم کیسے کر رہے ہیں. It's a function of the intensity of the conflict, that's number 1. Number 2 is the duration of the conflict. And the number 3 is کہ جو overall global response ہے وہ یہ تینوں چیزیں determine کریں گی کہ the kind of disruption, the kind of challenges that the economy can face as we go forward. اچھا اب اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ بات ہوئی کہ آپ جو ہے اپنے جو آسٹیریٹی کریں، اس کو خرچے کم کریں، بالکل درست بات ہے، لیکن میں کچھ اصلاح بھی کرنا چاہتا ہوں. جتنے میرے معزز ممبران ہیں جنہوں نے ذکر کیا کہ اس پہ کچھ نہیں ہوا، تو دیکھیں یہ جو اوور آل اسٹرکچرل ریفارمز ہیں بڑی اچھی تجاویز آئیں، لیکن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اس میں پرائم منسٹر صاحب کی بڑی ایک واضح ویو ہے کہ the private sector has to lead the country. تو ہم نے کچھ جو 26 ادارے ہیں وہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دیے ہیں. پی آئی اے ہے، یہ جو ویمن بینک ہے وہ پریویٹائز ہوا، باقی ڈسکوز ہیں اور باقی چیزیں ہیں جو پریویٹائز ہونے جا رہی ہیں. لیکن کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو پریویٹائز ہونے کے قابل ہی نہیں تھے، جو پی ڈبلیو ڈی تھا، یوٹیلٹی سروسز کارپوریشن تھی، پاسکو تھی، یہ ادارے ہم نے ایکچولی بند کر دیے ہیں. اور اس میں جو بند کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ صرف وہاں کے جو وہاں امپلائیز تھے ان کو ان کے پیکیجز دیے گئے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ وہاں ان اداروں میں کرپشن تھی. جو سبسڈی ہم دیتے ہیں اور اس کی جو مس مینجمنٹ تھی، دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر. اور اس وجہ سے ہم یہ ادارے جو ہے بند ہم نے کیے ہیں اور ہم کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ابھی بات ہوئی کہ جی کچھ اسٹرکچرلی بھی اس کے بارے میں سوچا جائے،
تو بالکل ٹھیک بات ہے، اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیور لیٹ اے گڈ کرائسس گو ٹو ویسٹ. تو اس میں جو بات ہوئی کہ اسٹریٹجک ریزروز ورسز کمرشل ریزروز، تو منسٹر پیٹرولیم کے ساتھ مل کے ہم جو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو مالیکیولز ہیں، ویدر اس ان جو پیٹرول ہے، جو ڈیزل ہے، ایویشن فیول ہے، ایل پی جی ہے، کروڈ ہے، لیکن یہ پھر بھی کمرشل ریزروز ہیں. ممالک کے پاس اسٹریٹجک ریزروز ہوتے ہیں which go up to 3 months, 4 months, 5 months. تو اس میں اب یہ جو ہے we have to all learn from these experiences. کووڈ سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا, especially with respect to our movement towards digital channels etc. تو یہ ایک important چیز ہے کہ we actually move towards building strategic reserves beyond this crisis. اسی طرح بات ہوئی جی کہ جو اس وقت جو سولر ہے, اس سولر پہ اس وقت تقریباً رفلی 8,000 میگا واٹس ہیں جو اس وقت سولر میں موجود ہیں. اینڈ ابھی بھی میں جس میٹنگ سے اٹھ کر آ رہا ہوں, پرائم منسٹر صاحب نے ایک پاور منسٹر کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال میں ہاؤ ڈو وی موو اوے فرام فاسل فیولز اینڈ موو ٹورڈز کلین انرجی. اور اس کے بڑے کلیئر ٹارگٹ ہے کہ 2034-35 تک ہم کس طرح کلین انرجی کی طرف جائیں. یہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں, اس پہ ہمیں عمل درآمد بھی کرنا ہے اور اس کو آگے بھی لے کر جانا ہے. تو اسپیکر صاحب, اس وقت تک جو باتیں ہوئی ہیں میں نے اس کا تھوڑا سا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. باقی جو فردر معزز ممبران اس پہ بات کریں گے وہ انشاءاللہ کل منسٹر آف اسٹیٹ اس پہ فردر بات کریں گے. بہت شکریہ جی. جی شکریہ. کل انشاءاللہ اس کو ہم ایجنڈا جو ہوگا وہ لینے کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. میرے پاس کوئی 15-16 ممبران ہیں جو بات کرنا چاہیں گے, تو امیڈیٹلی آفٹر کمپلیشن آف دا ایجنڈا وچ شوڈ ناٹ ٹیک مور دین 1.5 hours تو ہم کر لیں, تو منسٹر اسٹیٹ کو بھیج دیے گا. دا ہاؤس از adjourned to meet again on Wednesday 8th April 5 PM. The action continues at the HPL PSL 11. Once again, we welcome you. Live pictures from the Gaddafi Stadium in Lahore. Is match number 14. There's the Multan Sultans taking on the Rawalpindi.